فادر اسے گھر میں گھسنے نہیں دے گا تو دعا اپنی دوست ردا کے گھر جائے گی، لیکن ردا بھی اپنے گھر کا دروازہ دعا کے لیے بند کر دے گی، اور دوسری طرف فراز، جس کی وجہ سے دعا پوری دنیا میں بدنام ہو رہی ہے، بجائے شرمندہ ہونے کے اور اپنی غلطی کی تلافی کرنے کے، فضا کی زندگی جہنم بنانے والا ہے۔ تو ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ کی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ دعا کے فادر تو اس کی بے عزتی کر کے گھر سے باہر دھکا دے دیں گے اور گھر کا دروازہ بند کر دیں گے، اور اپنی بیوی سے بھی کہہ دیں گے کہ اگر تم نے دعا کے لیے یہ دروازہ کھولا تو یاد رکھنا میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اور طلاق کا لفظ سن کے اس کی بیوی اس قدر مجبور ہو جائے گی کہ باہر دعا سسکیوں سے کہتی رہ جائے گی کہ اماں میں تمہاری دعا، دروازہ کھولو، میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن اندر بیٹھی دعا کی ماں سسکتی رہ جائے گی، دروازہ نہیں کھول سکے گی کہ دوسری صورت میں اسے پتہ ہے کہ اس کا شوہر اسے سچ میں طلاق دے دے گا۔ اس کے بعد اس کی دنیا بھر میں کتنی رسوائی ہو جائے گی، جبکہ اس کی بڑی بیٹی کی ابھی شادی ہوئی ہے، اور اگر وہاں تک یہ خبر پہنچی کہ دعا اس طرح سے گھر سے بھاگ گئی تھی اور ماں کو بھی طلاق ہو چکی ہے، تو پھر فضا کے ساتھ اس کے سسرال والے کیا کریں گے اور اس چھوٹی بیٹی کا رشتہ کیسے آئے گا؟ وہ مجبور ماں سوچتی رہ جاتی ہے کہ آگے بڑھ کے دعا کو گلے سے لگاؤں یا پھر اپنی ان دو بیٹیوں کا مستقبل سوچوں، اور بس دعا بہت ہی بھاری قدموں سے وہاں سے پلٹ جاتی ہے۔ اس کے لیے محلے والوں کی طنزیہ نگاہوں کا سامنا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بھاری قدم اٹھاتے ہوئے کافی آگے جاتی ہے اور سوچتی جاتی ہے کہ اب میں کہاں جاؤں۔ پھر اسے اپنی بہترین دوست ردا کا خیال آتا ہے۔ وہ جیسے تیسے ردا کی دہلیز تک پہنچ جاتی ہے، اپنے آنسو صاف کرتی ہے، چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ لاتی ہے کہ کہیں ردا کو پتہ چل نہ جائے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ردا دروازہ کھولتی ہے تو اس کے گلے لگ کے کہتی ہے کہ ردا، میں کچھ دن کے لیے تمہارے گھر رک سکتی ہوں؟ لیکن دوسری طرف ردا، جسے سارے معاملے کا پتہ ہے، وہ اسے کہتی ہے کیوں؟ تمہارے باپ نے تمہیں گھر داخل کرنے سے انکار کر دیا تو تم یہاں آ گئی؟ میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ تو دعا، جو ردا کو اپنی بہت ہی بہترین دوست سمجھتی تھی، اس مشکل حالات میں ردا نے بھی منہ پھیر لیا اور اپنا دروازہ دعا کے منہ پر بند کر دیا۔ دوسری طرف فراز، جو کہ فضا کے منہ سے دعا کا نام تو سن ہی چکا ہے، لیکن اسے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ ہو سکتا ہے صرف کوئی انسیڈنس ہو، جس دعا کو میں نے جسم فروشی کے اڈے پہ بیچا ہے وہ کوئی اور دعا ہو اور فضا کی بہن کوئی اور دعا ہو۔ تو وہ ردا کو کال کر کے پوچھے گا کہ ردا، وہ جو تم بتا رہی تھی کہ دعا کی بہن کی شادی تھی، کیا تم اس کی بہن کا نام مجھے بتا سکتی ہو؟ تو ردا کہے گی کہ ہاں، اس کی بہن کا نام فضا ہے۔ بس یہاں پر تو فراز کے اوزان خطا ہو جائیں گے، اور اب اسے یہ ڈر بیٹھ جائے گا کہ اگر یہ معاملہ مزید آگے پہنچا تو ظاہر ہے فراز کا نام کھل کے سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ ردا فراز کو بتا چکی ہے کہ دعا کے فادر تو مجھ سے بار بار پوچھ رہے تھے کہ وہ لڑکا کون ہے جس کے ساتھ دعا کی دوستی تھی اور جس نے دعا کو موبائل گفٹ کیا تھا۔ تو فراز ردا سے کہتا ہے کہ تم اس معاملے سے دور ہی رہو اور پلیز میرا نام مت بتانا، لیکن ردا کو یہ نہیں بتاتا کہ دعا کی بہن فضا کے ساتھ دراصل میری ہی شادی ہوئی ہے۔ اب فراز کو تو اپنی ہی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ اگر دعا کے فادر کو پتہ چل گیا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ میری دوستی تھی اور وہ میرے گھر تک پہنچ گئے تو میرے گھر والوں کو بھی میرے کالے دھندوں کا علم ہو جائے گا۔ وہ تو یہ کسی صورت بھی نہیں چاہتا، اس لیے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اب فضا کے ساتھ اس قدر برے طریقے سے پیش آئے گا اور اس کا رابطہ بھی اس کے گھر والوں سے مکمل طور پہ منقطع کر دے گا، اور اسے احسان چڑھاتے ہوئے کہے گا کہ میں چاہوں تو تمہیں ابھی 2 بول طلاق کے بول کے گھر واپس بھیج سکتا ہوں، لیکن میرے باپ کی وجہ سے میں مجبور ہوں کہ وہ مجھے ایسا قدم اٹھانے نہیں دیں گے، اس لیے پڑی رہو یہاں ایک سائڈ پہ، اور خبردار اگر تم نے اپنے گھر والوں سے ملنے کی کوشش کی یا ان لوگوں نے یہاں آنے کا سوچا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فضا بیچاری تو فراز کا یوں اچانک بدلتا لہجہ دیکھ کر سہم جائے گی اور سوچے گی کہ کل تک تو یہ بہت مٹھاس بھری باتیں کر رہا تھا، آج یہ وہی بن گیا جو مجھے ڈر تھا۔ میں ہمیشہ سے ابا کو دیکھ کے سوچتی تھی کہ میرا شوہر ایسا نہ ہو، لیکن لگتا ہے کہ میری قسمت تو میری اماں سے بھی بری نکلی ہے۔
اور جلتی پر تیل کا کام کرتی ہے فراز کی ماں، اور بار بار وہی باتیں ریپیٹ کرتی ہے کہ اس کے گھر والے تو بہت ہی زیادہ اپنی بیٹیوں کو معصوم شو کرا رہے تھے کہ ہم تو تصویریں نہیں بنواتے، ہماری بیٹیاں تو موبائل نہیں رکھتی۔ بندہ پوچھے اگر موبائل نہیں رکھتی تو گھر سے بھاگ کیسے گئی؟ اور فراز تو یہ سب سن کے اٹھے گا اور اپنی سیج کو نوچنا شروع کر دے گا، پھول اتار اتار کے نیچے پھینک مارے گا۔ اب دوسری طرف کشمالہ نوشیروان کا سرد رویہ دیکھ کر سوچتی ہے کہ یہ تب تک میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک میں اس کے سامنے 24 گھنٹے نظر نہیں آتی، اور میں اپنی محبت سے یقیناً اس کے سخت دل کو موم کر ہی لوں گی، لیکن اس کے لیے پہلے مجھے اماں ابا سے بات کرنی ہوگی کہ وہ لوگ مجھے شہر ہی چھوڑ کر خود اکیلے حویلی چلے جائیں۔ جب وہ نوشیروان کی ماں سے یہ بات کرے گی تو نوشیروان کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہارے بابا سائیں سے تو بات کر لوں، لیکن مجھے نوشیروان کا پتہ ہے کہ وہ تمہیں اور بچوں کو کبھی بھی یہاں نہیں رکھے گا، کیونکہ یہاں اس کے 100 دشمن ہیں، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے تمہیں یا بچوں کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچے۔ تو کشمالہ تڑپ کے کہتی ہے کہ اگر وہ ہمیں یہاں نہیں رکھ سکتے تو اماں سائیں آپ بابا سائیں سے بات کریں نا، کہ نوشیروان ہمیشہ کے لیے حویلی آ جائیں۔ میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں کہ جب میرا اور نوشیروان کا نکاح ہو ہی گیا ہے تو وہ میرے ساتھ تو زندگی گزاریں، مجھے بیوی کا درجہ تو دیں۔ اب دیکھا جائے تو کشمالہ کا بھی یہاں پر کوئی قصور نہیں، کیونکہ نوشیروان کے ماں باپ نے صرف اس لیے نوشیروان کا نکاح کشمالہ سے کرایا تھا کہ ان کے بڑے بیٹے کے انتقال کے بعد اگر کشمالہ واپس اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاتی ہے تو کشمالہ کے نام جتنی پراپرٹی اور جائیداد ہے وہ بھی ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اس پراپرٹی جائیداد کو اپنے ہی پاس رکھنے کے لیے ان لوگوں نے کشمالہ کا نکاح نوشیروان سے کروا دیا، جبکہ نوشیروان اس وقت اس نکاح کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، نہ ہی آج تک اس نے اس نکاح کو دل سے قبول کیا ہے۔ خیر جی، نوشیروان جب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کے گھر آتا ہے تو نوشیروان کے فادر چاہتے ہیں کہ کشمالہ اور نوشیروان کی تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اور وہ اسے ہی کہتے ہیں کہ سہارا دے کے نوشیروان کو اس کے کمرے تک لے جاؤ، لیکن کشمالہ جیسے ہی آگے بڑھتی ہے نوشیروان صاف کہہ دیتا ہے کہ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، جس پر کشمالہ بیچاری کا تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین، دوسری طرف دعا کی ماں سے تو نہ کچھ کھایا جاتا ہے، نہ پیا جاتا ہے، نہ نیند آتی ہے، اس کے دماغ میں ہر وقت دعا کی آہو بکا چلتی رہتی ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ نہ جانے میری بیٹی اس وقت کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ لیکن دعا کا سنگ دل باپ اسلم کہتا ہے کہ فہمیدہ بہتر ہے کہ دعا کرو کہ دعا مر ہی جائے اور اس کے مرنے کی خبر ہم تک پہنچے، بس یہی اب ایک آخری طریقہ رہ گیا ہے اپنی بچی کھچی عزت کو بچانے کا۔ اب دعا جو تھکن سے اور غم سے نڈھال سڑک پہ چلتی جا رہی ہوگی تو ایک دم سے اس کے پاس ایک گاڑی آ کے رکے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لڑکے اکیلی لڑکی کو یوں سرے راہ دیکھ کر کڈنیپ کرنا چاہ رہے ہوں، لیکن اسی دوران میں ایک اور گاڑی آ کے رکے گی اور اس میں سے نکل کر ایک لڑکا ہوائی فائر کرے گا، کیونکہ وہ بھانپ چکا ہے کہ لڑکی کسی مشکل میں ہے۔ اب وہ لڑکے تو بھاگ جائیں گے، لیکن یہ لڑکا کون ہے اس کا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نوشیروان تو اس وقت زخمی حالت میں ہے اور اپنے گھر پہ ہے، اور جعفر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈز کے ٹیزر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دعا کسی کلب میں پہنچ جائے گی اور وہاں پر ناچنے کا کام شروع کر دے گی، اور نوشیروان جو بہت عرصے دعا کو ڈھونڈتا رہے گا فائنلی وہ اس کلب میں جائے گا اور اسے دعا وہاں ناچتے ہوئے نظر آئے گی، تو وہ حیران پریشان رہ جائے گا کہ یہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ تو ناظرین، کس کس کو انتظار ہے کہ نوشیروان جلد سے جلد دعا تک پہنچ جائے اور فراز کو بھی اس کے کیے کی سزا مل جائے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔